محفلوں سے اور پیر و مرشد کی زیارت کی ہی وجہ سے انسان کو بندگی کی بندگی پلتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے سریان سے جو قافلہ ماسٹر زاق صاحب اور بالخصوص حافظ لیاقت صاحب جو کہ خطیب جامع مسجد ہاضہ کے ہیں، اور ان کا بھی، اور بالخصوص جو ہے حافظ نوید صاحب ریاض سے تشریف لائے، اپنا قافلہ ساتھ لے کر آئے، اور بالخصوص جو ہے کڈیالہ مسجد کے خطیب حضرت قاری ظہیر عباس قاسمی صاحب وہ بھی تشریف لائے اور قافلہ کی صورت میں آئے۔ میں اپنی طرف سے میلاد کمیٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بالخصوص جہاں سے بھی جو عاشق رسول آئے، کھڈا سے آئے، سکی کھڈا سے آئے، جو بھی آئے، اور بالخصوص ایڈ ماسٹر کس رڈیام سے ماسٹر غلام نبی صاحب تشریف لائے۔ لیکن بات وہی ہے، میں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کسی کا نام لینا چاہوں تو حضور کسی کے نام سے واقف نہیں یا اس کے نام سے دوری نہیں۔ جس وقت انسان گھر سے چلتا ہے تو حضور اس کے نام کیا، اس کے دل کی باتیں بھی سن دیتے ہیں، اس کی باتیں، اس پر ایمان، اس کے ہر چیز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لیکن محبوب نے جو بات کہہ دی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے وہ جو ہے کس ریڈیام سے اور جتنے بھی لوگ آئے تمام کا اور لکھ صلوات سلام تیرے تے لکھ درود ہزار فضایان دین مسیح، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک اچھے کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے۔ حضرت علامہ فاروق صاحب کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، بیٹھے ہیں، جمال حسن نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ میری ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی نام لکھا ہے، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں فقط ایک ہی نام لکھا ہے، ایک ہی در لکھا ہے، ایک ہی در لکھا ہے، جس در سے ہر دور کے اندھیروں کو سویرا ملا۔ حضرات گرامی قدر، میں کوئی لمبی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، ویسے تو میں ایموشنل اسپیکر ہوں، آرم دا ورڈ جب جاتا ہوں تو یہی میری جو منظر جستجو جو ہے محبت رسول ہے۔ دعا کریں کہ اسی میں زندگی گزر جائے اور آخری سانس بھی سرکار کے ذکر میں، کیونکہ بڑائی نہیں ہے، صرف عاجزی کا اظہار ہے۔ تو میرے اس وادی میں آنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے میرے برادر اکبر حضرت مرد کلندر پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب، ان کا یہ روحانی فیض و برکات ہے یہاں پہ، تو انہوں نے حکم دیا تھا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں رات کو کنارہ شریف تھا، تو میں نے کہا میں پھر حاضری کے لیے روح جاؤں، کیونکہ قاری صاحب نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے علم والے اور خوبصورت آوازوں والے دور دراز اس علاقے میں آئے ہیں ایک ہی جستجو لے۔ یہ شہروں میں بھی سرکار کے گیت گاتے ہیں، وہاں پر بھی بڑے ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہاں پر اس پہاڑ میں آ کر
میرے آقا کی عظمتوں کے حوالے سے، میرے آقا کے معجزات کے حوالے سے، میرے آقا کی پاک سیرت کے حوالے سے، میرے آقا کے اس عظمتوں والے پیغام کے حوالے سے، میرے آقا کی محبتوں کے حوالے سے اور میرے آقا کی میلاد کے حوالے سے اپنے اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنے اپنے ایمانوں کے ساتھ، اپنی اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جن جن لمحوں میں یہ اشاعت آتے رہے، میرے سرکار کا ذکر کرتے رہے، خدا کی قسم آپ بھی سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا، لیکن میں ان پہ سلام پیش کرتا ہوں جو اس محفل میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر سنتے ہیں۔ آپ اور ہم تو سنتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی آ کر میرے سرکار کا ذکر سنتے ہیں۔ ایسی محفل نہیں، یہ کائنات کے اس وادی کی محفل ہے جس کی خاطر کائنات میں حسن شامل ہے، کائنات میں بہاریں ہیں، کائنات میں انقلاب ہے، یہ صدقہ ہے وہ تاجدار مدینہ کے کرم کا صدقہ، اور جس کے کرم کے ساتھ آج ہمارا بھی یہ نام آتا ہے، جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر انوار و تجلیات کا نزول ہونا شروع ہے۔ ایسے نہیں علامہ فاروق صاحب بولتے ہیں، ایسے نہیں وہ اتنا خوبصورت نوجوان میرے سرکار کی مدح سرائی کر کے گیا جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوتی ہے، جب زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو شیطان آمد یہ فیضان ہے۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے سرکار کی بارگاہ میں نام لکھانے کے لیے، اور جن کے نام لکھ جاتے ہیں، جن کے نام میری سرکار کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں، خدا کی قسم ان کے سینوں سے دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی آوازوں میں دیکھو کہ ہر طرف انقلاب انقلاب ہے۔ اس دور میں بھی انقلاب تھا۔ 1400 ایئرز اگو چلے جاؤ، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، مکہ کی وادی میں چلے جاؤ، جب نور والے آقا نے اپنی نور والی زبان سے کلمہ حق کو بلند کیا تھا، نعرہ حق کو بلند کیا تھا، ایک رب کی توحید کے پرچار کو بلند کیا تھا، اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اعلان کیا تھا، وہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا بھی میرے نبی کا غلام، نقشبندیوں کا سردار سید ابو بکر صدیق پڑا ہوتا آپ لوگ کا پیغام کرتے ہیں، ہم کیوں اللہ کے قدموں میں جا کر ملتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے حسن والے ہوں گے، خدا کی قسم ایک ہی نسبت ہے کہ وہ میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں، اٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حال میں ہو، کال میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جس حال میں ہے ان کی زبانوں سے ذکر مصطفیٰ کی بات ہے، اور جن کی زبانوں سے میرے آقا کا ذکر جاری ہوتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے عاشق آ جاتے ہیں۔ دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ ہوتی ہے تو لجپال کی پرواہ۔ آج اس بستی میں محفل سجا کے بیٹھے ہو نا، کہاں سے یہ قافلے آئے؟ قبلہ کاری صاحب نے کہا کس لیے آئے؟ سرکار کی محبت کی خاطر۔ ان قافلوں کے ایک ایک قدم کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کو سرکار دیکھ رہے ہیں، اس دور میں بھی دیکھتے ہیں، جب تک کہ دنیا قائم ہے میری کملی والا دیکھتا رہے گا۔ یہ عقیدہ رکھو، جب یہ عقیدہ ہوگا نا، جو میلاد میں آئے گا خدا کی قسم خالی نہیں جائے گا۔ اگر میلاد میں عظمت ہو جاتی ہے، وہ تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے مست ہوا ہے، جو بن دیکھے آئے میرے سرکار سے عشق کرتا ہے اس میں کتنا انعام ہوتا ہے۔ یہ بھی انعام ہے، دیکھنے والوں پہ ایک بار مبارک ہے، جو بن دیکھے دیکھتے ہیں میرے آقا نے کہا 7 بار مبارک۔ ہم بن دیکھے سرکار سے پیار کرتے ہیں، We are the seekers and the lovers of God۔ ہم سرکار کے غلام ہیں، اور غلام کا کام بھی یہی ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ دیوار کے پیچھے نبی کو معلوم ہے، یہ نہ سوچو پھر غلامی نہیں، پھر وہ عبادت نہیں، پھر تمہارا ذکر نہیں، تمہارا حسن نہیں، تمہارے حسن میں انقلاب، تمہارے ذکر میں انقلاب، تمہاری عبادتوں میں انقلاب اس وقت آئے گا جب دل سے میرے آقا کی محبت ہو، اور یہ عقیدہ ہوگا کہ کملی والا نگاہ کو بلند کرے تو عرش کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، اور پھر جب نگاہ کو سینے میں ڈالے تو سینے کے انقلاب میں ایسے نہیں وہ بکر صدیق بنا، ایسے نہیں عمر فاروق بنا۔ سیدنا عمر فاروق آئے نا حضور کی بارگاہ میں، اسی اثناء جبریل بھی آتا ہے، نبی کو سلام پیش کرتا ہے، حضور نے کہا عمر بھی بیٹھا ہے، عمر کو بھی سلام۔ کیا حضور نے کہا تو عمر کو جانتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمین والے کم جانتے ہیں، عرش والے زیادہ
یہ میرے نبی کی غلامی کے صدقے سے۔ غلام بن جاؤ، حضور کی عطاؤں پہ قربان ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ دستارے، یہ وظائف ادھر رہ جائیں گے، جب دل میں محبت ہوگی تو سب کچھ مل جائے گا۔ ایسے نہیں ممتاز قادری کا نام ہر کس زبان میں ہے، عبادت کی ہے، کوئی تقویٰ ہے، ویسے ظاہری طور پہ کیا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سینہ میرے آقا کی محبت سے بھرا تھا۔ اس کو دیکھتا رہا ہوگا نا، جو گورنر کے ساتھ رہا ہے نا، اس کی باتیں سنتا رہا، جو ٹی وی پہ کیا سکتا ہے کالا قانون، تو خلوت میں کیا کہتا ہوگا، اپنے نشے میں مطبخ کیا کہتا ہوگا، وہ قادری سنتا رہا ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ میرے رسول کی محبت گستاخی میں یہ اتنا کرتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا یہ گورنر ہے، اس نے دیکھا یہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول کا حکم ہی یہی ہے، اگر اپنے کان سے اپنی آنکھ سے سن لو کہ گستاخ ہے، پھر تمہارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا سر اس کی قسم سے ایسے نہیں ہوگا۔ میلاد کے حوالے سے لمبی بات نہیں، بس ادھر ختم کرتے ہیں۔ ہم تو دیوانے ہیں، ان کی باتوں کو سن کے مزے آ جاتے ہیں، آتے ہیں سرکار کے عاشق۔ عالم تو سارے ہوں گے نا، لیکن میں سے عالم مانتا ہوں جس کے زبان سے میرے آقا کی محبت ہے۔ بابا جی قاسم موری عالم دین بھی ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے، دونوں علم حاصل کرو۔ ابھی شرابی کیا تھے؟ ننگے پاؤں والا، گلیوں میں پھرنے والا، لیکن اس دور کا جو امام احمد بن حنبل، جس نے 7 لاکھ یا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اتنا بڑا عالم ہو کر فقہ اور حدیث کا ماننے والا، قرآن کی عظمتوں سے آشنائی رکھنے والا، جب بیٹھتا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، ننگے پاؤں والا آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا سردار آ گیا، میرا سردار آ گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ فی زمانہ تو آپ سردار ہیں، علم آپ کے پاس ہے، شریعت آپ کے پاس ہے، حدیثوں کا علم آپ کے پاس ہے، آپ سے بڑا کون؟ انہوں نے کہا بے شک میں شریعت کا پیغام دیتا ہوں، میں حدیث کا علم سناتا ہوں، میں سب کچھ سناتا ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ شاید شریعت کا پتہ دکھاتا ہے، مالک کا پتہ دکھاتا ہے، اس کے سب اس لیے میں اس کا عزت کرتا ہوں، اس کی دربار میں میں احترام کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم بھی تو غلام اس لیے ہیں، ہم اس شاید شریعت کی غلامی کو لورز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ humanity, I have chosen between you and my intersections, that is the only personality of a person۔ اللہ اور بندے کے درمیان اس کی قربت کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں، سب اندھیرے ہیں، ایک ہی روشنیوں کا راستہ ہے، وہ راستہ در رسول کا راستہ ہے، میرے نبی کی غلامی کا راستہ ہے، اور جس نے نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا، خدا کی قسم، آج اس ہٹیاں کون سی جگہ ہے؟ ٹکیا میں بیٹھ کر، اس مسجد میں بیٹھ کر جو بھی میری سرکار کو پکارے گا، کملی والا اس کی آواز کو سے خالی نہ بھرے ہوئے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ایسے نہیں ٹکتی ہی ریٹ میں لٹائے تو درد ہوتا، اسے درد کی کیا پرواہ جس کے سینے میں عشق رسول کا ہے، یہ پیدا کر لو۔ کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟ یہ لمبی بات ہو جائے گی، سارے مدینے والے صحابی سارے ناراض ہو گئے، یہ علامہ صاحب بات ہے نا، حضور نے منع کیا نہ کوئی اس کے پاس جائے، نہ کہے۔ شاید صاحب نے کیا کہا تھا کہ کہا کہ تم میرے پاس آ جا، دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، جب حق پڑا تو حضور سے بے وفائی کر کے آ جا میرے پاس، لیکن وہ عاشق تھا، وہ نبی سے وفا کرنے والا تھا، اس نے خط کے ٹکڑے کر کے تنور میں ڈال دیے اور کہا شاید صاحب کہ تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تو خدا کی قسم میں دہلیز مصطفیٰ سے پیچھے نہ وفا سے پیچھے نہ ہٹوں، وفا کو پہنا لو۔ اور وفا کے لیے یہ جو آج اللہ کے گھر میں تم نے ذکر کیا ہے نا، علماء نے ذکر کیا، ثنا خان نے مدح سرائی کی، یہ مدح سرائی آج کی بات نہیں ہے، یہ کملی والے کے دربار میں بھی ہوتے ہیں۔ مسلم کے یہودی آئے تھے نا، بڑے بڑے علم والے، ان کا طارت تھا، زبکان تھا، بڑا شاعر تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے کیا کہا، ہم اپنے مذہب کے متعلق آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو کملی والے نے کہا وہ تو لجپال آتا ہے، اس کی نیت سے بھی باخبر ہے، اسے دیکھتا ہے یہ کس حال میں آیا ہے، آیا بیٹھے، کہا بیان کرے کوئی، وہ کھڑا ہو گیا زبکان، اس نے اپنے دین کے حوالے سے گفتگو کی، بیٹھ گیا۔ حضور کے ایک صحابی، حضرت ان کا میرا نام حضرت زید تھے، کون سے میرا نام مسپلیس ہو رہا ہے، مسنگ ہو رہا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا، وہ صحابی رسول کھڑا ہو گئے، اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دین حق کے حوالے سے گفتگو فرمائی، پھر بدی گفتگو فرمائی، بیٹھ کے ان کا شاعر
شعر و شاعری کرنے والا عدالت کھڑا ہو گیا، 8 اشعار اپنے دین کے حوالے سے اس نے بیان کیے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو کملی والے کی نور والی نظر اور انگشت مبارک جو ہے حضرت حسان بن ثابت کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ رات کو کھڑا ہو جا، عاشق رسول میرے نبی کا شاعر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر 13 اشعار فی البدی حضور کی عظمت، توقیر اور شان اور اسلام کی بقا۔ اتنا کلام میں اثر تھا کہ وہ علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ جس نبی کے غلام کے کلام میں اتنا اثر ہے، اس نبی کی زبان اور کلام میں کتنا سارے کے سارے جو ہے ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میلاد کا تذکرہ کرنے والے خوش قسمت ہیں، میرے رسول کا ذکر کرنے والے مختلف زاویے ہیں، گوشے ہیں حضور کی پہلو کے۔ یہ ایک شعر لو زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ پورا نہیں ہوگا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو یہ آپ خوش قسمت ہو اس سرزمین پہ سرکار کی میلاد منانے والوں۔ میں انگریز کا ایک حوالہ دے کے ختم کرتا ہوں کہ وہ تھائمس کا بڑا رائٹر تھا، مائیکل گب اور لوگ کے قاد، یہ بڑے بڑے رائٹر، وہ پڑھتے رہے، ان سیرت پڑھی سرکار کی، تو ایک نے کہا کہ محمد واز اے مین آف ٹروتھ ان واٹ ہی سیڈ، ان واٹ ہی تھاٹ، ان واٹ ہی اسپوک۔ کہ حضور آقا مدنی تاجدار مجسمہ سچائی، غیر مذہب والا کہتا ہے مجسمہ سچائی ہے، جو کچھ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں سچ سوچتے ہیں۔ اس کا عقیدہ یہ کہتا ہے یہ نبی بولتا سچ ہے، سوچتا سچ ہے، جدھر دیکھتا ہے سچ دیکھتا ہے۔ تو پھر آج اس میلاد میں اس ایمان کو لے کے جاؤ، میرا نبی کل بھی دیکھتا ہے، آج بھی دیکھتا ہے، کل بھی کرم کراتا کرتا رہا، آج بھی کرے گا، کل بھی کرے گا۔ جب یہ ایمان ہوگا پھر سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ The greatest benefactor of the mankind، ایسا نہیں نبی ہے، benefactor of the mankind. He had not accomplished the savage and warring of tribes, but actually became part of society. اللہ اکبر، یہ کون سی سوسائٹی دی ہے؟ یہ تو دین والے، یہ خواجہ اجمیری، یہ داتا اجمیری، یہ معین الدین چشتی صدری، یہ پیران پیر، یہ سوسائٹی ہے نا، یہ اصحابہ اکرام، یہ سوسائٹی دی ہے۔ اور صرف مکہ والوں کے لیے یہ فیض نہیں تھا، پوری کائنات کے لیے فیض نصیب تھا۔ اس لیے کہا کہ میں نے ہر دور ہر زمانے کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک زمانے کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا ہے۔ میرا کملی جو ہے اس کی کملی والے کی کوالٹیز دیکھو، جب تک سورج چمکتا رہے گا میرے نبی کی نبوت کا فیض۔ دعا کریں ہم اپنے آقا سے وفا ہمیں نصیب فرمائے، اور مولا کریم اس میلاد شریف کے صدقے، ذکر مصطفیٰ کی عظمتوں کے صدقے، میرے آقا کی خوبصورت اس میلاد کی خوبصورت لمحوں کے صدقے، جتنے بھی آئے یہاں سے جائیں تو پھر خواجہ قاسم مولوی کی نسبت کو ساتھ لے کر حضور کی غلامی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے، سب کی منزلیں آسان فرمائے۔ آپ کیونکہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، پھر سلام ہوگا، دعا ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔